الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرات علماء اکرام، بالخصوص میزبان مکرم حضرت مولانا سعید اللہ صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، برادر ذی وقار حضرت مولانا ضیاء السلام صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں، مجھ سے قبل بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب آپ کے سامنے مدح صحابہ بیان فرما رہے تھے. اللہ ان کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے. حضرت مولانا امجد فاروقی صاحب گزشتہ دنوں ان کے تایا جان انتقال کر گئے. میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور جتنے حضرات اس دنیا سے رخصت ہوئے، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جن سب کو وہ جانتا ہے، ان سب کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آج کی یہ خوشبودار تقریب فرض نمازوں کے اندر اللہ کا قرآن
مکمل کرنے کے مبارک اور مقدس موقع پر اس حوالے سے منعقد کیا گیا، میں اہل محلہ کو، حضرت مولانا سعید اللہ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ عظمت والا کام سر انجام دیا۔ یار لوگ تراویح میں نہیں سنتے، وہ مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں تیز گام چلتی ہو۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں اور سعادت مند ہیں کہ آپ نے فرائض میں یہ کام کر ڈالا۔ یہ آپ کی محبت ہے قرآن سے، اور یہی محبت آپ کی ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں ذمہ دار جگہ پر بیٹھ کے کہتا ہوں، اور مجھے قسم بھی کھانی پڑے تو بال یقین حانس نہیں ہے، یہ محبت، اس سے بڑی محبت کیا ہے کہ فرض نمازوں میں، جہری نمازوں میں وہ قرآن سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ قرآن خود تو اللہ کا کلام ہے، عظیم ہے، حفظ کرنے والا بھی عظیم حافظ، پڑھانے والا بھی عظیم، پڑھنے والا بھی عظیم، خدمت کرنے والا بھی عظیم۔ اگر آپ حافظ نہیں بن سکتے، عمر گزر گئی ہے، یا وقت نہیں ملا، یا مقدر نے ساتھ نہیں دیا، آپ حافظ نہیں بن سکے، تو آپ قرآن کے خادم بن جائیے۔ قرآن کا خادم بن جانے سے بھی آپ کو اتنی بڑی عزت ملے گی، اتنی بڑی عزت ملے گی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جتنی روح الامین کو ملی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ نازل کیا تو رب العالمین نے زبان عربی مبین میں۔ قلب اطہر تھا رحمت للعالمین کا، لیکن یہ امانت خدا سے لانے والا، امین بن کر اتارنے والا، قرآن کا خادم بن کر اتارنے والا روح الامین ہے۔ قرآن کی خدمت نے روح الامین کو اتنا بلند کر دیا کہ سید الملائکہ بن گیا۔ راولپنڈی کے دوستو، میں دعوے سے کہتا ہوں، جبریل کے دامن میں جتنی بھی عظمتیں ہیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ۔ کیوں دشمنی کرتے ہو یہودیو جبریل سے؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو محمد عربی کے قلب اطہر پر قرآن لانے کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ جبریل کو بلند کر دیا خدمت قرآن نے۔ میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں، دو عظیم رسولوں نے اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا۔ تعمیر بیت اللہ کے بعد دامن پھیلا دیا۔ عرض کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خداوندہ تیرا گھر بنایا، قبول کر، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے، تیرے سوا کوئی سننے والا بھی نہیں، تیرے سوا کوئی
جاننے والا بھی نہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدا بندہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا تابع فرمان رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو ہماری اولاد میں سے بھی کوئی ایسے روشن ضمیر پیدا کر جو تجھ سے وفا کریں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، خدا بندہ حج کرنے کا طریقہ بھی سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور حج میں جو کوتاہی یا لغزش ہو جائے اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آئی وہ بات آگے، اب آئی آگے وہ بات خدمت قرآن کے حوالے سے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک۔ دنیا والوں کی نظروں میں تو مسجد ہے، بیت اللہ ہے، لیکن خدا بندہ میری التجا یہ ہے صرف مسجد نہ ہو بلکہ قرآن کا مکتب بنا دے۔ کعبے کو یتلو علیہم آیاتک، کعبے کو قرآن کا مکتب بنا دے۔ راولپنڈی والوں میں کہا کرتا ہوں، کعبہ، بیت اللہ، پہلے تو صرف مسجد تھی، بیت اللہ تھا، قرآن آیا تو بیت اللہ یا مسجد قبلہ بن گئی، قبلہ بن گئی۔ جن مکاتب میں یا جن اداروں میں قرآن پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے ان کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ اس کلام سے محبت کیجیے۔ اس نے جبریل کو بلند کیا، اس نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اور اس نے صحابہ اکرام کو عظمت دی، عزت دی، اور اتنی عزت عطا کی کہ حبشہ کی گلیوں کے اندر بکنے والے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، قرآن نے کھڑا کیا، اور اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دی۔ قرآن نے صحابہ کو بلند کیا۔ تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے یقیناً یہ ماحول بنایا ہے، اور آپ کبھی کبھی فرمائش کیا کریں قاری سے جو آپ دیگر مساجد سے آئے ہیں کہ صرف کل ہو اللہ تے گزارا نہ کر، پہلی وچ بھی کل ہو اللہ تے، دوسری وچ بھی کل ہو اللہ، وطراں وچ بھی کل ہو اللہ، کچھ اور جگہ سے قرآن کوئی مسنون طریقے سے آیات کی تلاوت کو عادت بنائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کو عادت بنائیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کی کسی کو فرمائش کرنا کہ بھائی قرآن پڑھ کے سناؤ، یہ فرمائش کرنا سنت اللہ ہے۔ کسی قاری سے قرآن کی تلاوت کی فرمائش کرنا سنت اللہ ہے۔ اللہ یہاں بھی دنیا میں بھی فرمائش کرتے ہیں قاری سے کہ قرآن سنا، آخرت میں بھی کریں گے۔ آخرت میں کہیں گے اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے، اقرأ اقرأ ورتقی، اے حافظ پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھ۔ دیکھیں نا جی، اللہ تعالیٰ حشر کے دن بھی قاری سے قرآن سنائے جانے کی فرمائش کریں گے۔ قرآن نے عظمت دی، قرآن کریم نے زندگیوں کو بدلا، قرآن کریم نے زندگیوں کو یوں بدلا، انقلاب لایا۔ دنیا کی جو پہلی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، وہ بھی تورات، انجیل اور زبور، لیکن ان کتابوں جن امتوں پر نازل ہوئیں، اس امت کے لوگوں نے یا مفاد پرست علماء نے ان کتابوں کو بدل ڈالا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔
کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ قرآن کو بدل سکے۔ وہ ایک یہودی عالم تھا، مسلمانوں کے بھیس میں آ گیا مسلمانوں کی بستی میں کہ ان کی کتاب کے متعلق، عالم تھا خود، ان کے لوگوں کو شکوک میں مبتلا کر دوں قرآن میں۔ جو ہی مسلمانوں کی بستی میں داخل ہوا، سب سے پہلے بستی سے باہر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، وہ مل گیا۔ اس نے کہا چلو مولویوں کے پاس تو بعد میں جاؤں گا، پہلے اس کو خراب کرتا ہوں۔ اس سے کہنے لگا جی میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، جھوٹا بن کے۔ باتیں ہوتی رہیں، پھر کہنے لگا یار ایک بات بتاؤ، یہ جو قرآن میں تکرار مضامین ہیں، تکرار والی آیات ہیں، ایک ہی عنوان بار بار آتا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس طرح بعض دفعہ واقعات ایک ہی واقعہ بار بار آتا ہے۔ اس چیز کو اس نے بنیاد بنا کر شک ڈالنا چاہا۔ اس نے کہا اگر یہ تکرار نہ ہوتا، بار بار مکرر دہرائی نہ جاتے عنوانات، مضامین یا آیتیں، تو قرآن مختصر ہو جاتا، یاد کرنا آسان ہو جاتا، حافظ صاحب بھی زیادہ نہ بھولتے، متشابہات بھی کم ہو جاتے، کتاب کی ضخامت بھی تھوڑی ہو جاتی، تو وہ بہتر نہیں تھا؟ چرواہے نے بات سنی، کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اللہ نے اس کے دل پر جواب القاء کیا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے، آپ کی باڈی میں اور آپ کے جسم میں بعض اعضاء کے اندر بہت تکرار ہے۔ ہاتھ دو ہیں، کام تو ایک سے بھی چل سکتا ہے، آنکھیں دو ہیں، دیکھ تو ایک بھی سکتی ہے، کان دو ہیں، سن تو ایک کان سے بھی سنا جا سکتا ہے، پاؤں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو، وزن بھی ذرا کم ہو جائے گا، اتنا بڑا وجود اٹھائے پھرتے ہو، یہ ایک ایک جو ڈبل ڈبل آپ کے اعضاء ہیں ایک ایک کٹوا دیجئے۔ تو سرپٹ بھاگا، اس قوم کے چرواہوں کا یہ حال ہے، ان کے مولویوں سے کیا میں نے بحث کرنی ہے۔ جس قوم کے چرواہوں کا یہ عالم ہو، اپنی کتاب سے وابستگی، اپنی کتاب سے انس اور اپنی کتاب سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اس سے کتنی واقفیت ہے۔ قدیم زمانوں میں چرواہوں کو بھی قرآن کا اتنا علم ہوتا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے اور ذلیل بھی تو ہو رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے نا، خارز مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے اور کہتے ہو جی اسباب اور ہیں، جی پیسے نہیں ہیں تو مقروض ہو گئے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اسباب یہی ہیں کہ قرآن کو چھوڑا ہے، ذلیل ہو گئے ہو۔ قرآن نے زندگیاں بدلی، قرآن نسخہ شفا بھی ہے، دل کی بیماریوں کا، فکر و نظر کی ساری بیماریوں کا علاج قرآن کے پاس ہے۔ ایسے ایسے مریض قرآن کی وجہ سے صحت یاب ہوئے، جو اتنے سنگین مریض تھے کہ جن کے مرض کا علاج ممکن ہی نہیں تھا، لیکن قرآن نے ان کا علاج کیا اور وہ تندرست ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کے واقعات کے ضمن میں لکھا ہے، مکہ کے دار الندوہ میں کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد عربی کا قرآن ناقابل برداشت ہے، ان کے قرآن کی تاثیر اتنی ہے کہ بھائی سن لے تو بھائی کا نہیں رہتا، محمد کا ہو جاتا ہے، بیٹا سن لے تو کافر باپ کا نہیں رہتا، محمد کا ہو جاتا ہے، شوہر سن لے تو بیوی کا نہیں رہتا، محمد عربی کا ہو جاتا ہے۔ تو محمد عربی کا قرآن اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، لہذا اس کا فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کا انتخاب کیا کہ آپ وہ زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کیجئے جہاں سے قرآن کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہنہ
ان ہونٹوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے جن ہونٹوں سے خدا انسانیت سے باتیں کرتا ہے۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ محمد عربی کے پیچھے تو جا رہے ہو، وہی قرآن تو تیری بہن کے گھر کے اندر بھی گونج رہا ہے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ نئی اطلاع تھی، بھائی کے لیے یہ نئی اطلاع تھی، اس پر بہت سیخ پا ہوئے۔ کہا اس سے پہلے بہن کا میں حال پوچھتا ہوں جا کے۔ بہن کے گھر کی طرف رخ کیا۔ مکہ کے اس سنگین مریض نے جو کفر کے اندر اتنے پختہ تھے اور سنگ دل تھے، لیکن قرآن کریم نے اس مریض کا کیسے طبیب بن کر علاج کیا۔ یقین جانیے آج بھی اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے دوری چھوڑ دیں، تو قرآن ہمارے دلوں کو اسی طرح نور سے بھر دے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلے ہیں۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ عین یہی وہ لمحہ تھا جب ادھر یہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے ہیں، ادھر سرکار دو عالم نے دار ارقم میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ یا اللہ، مکہ میں دو آدمی ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام۔ یا اللہ مکہ میں دو آدمی ہیں، دونوں کے پاس ایک کو میرے ہاں بھیج دے۔ ادھر فاروق اعظم نے رخ پھیرا ہے۔ رات کے سناٹے میں 16ویں پارہ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب تلاوت فرما رہی تھیں، اور فاروقی سماعتوں سے قرآن ایک مرض بن کر اور شفا بن کر اور دوا بن کر ٹکرایا۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اب ذرا سبحان اللہ، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ تسبیح کیجئے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طویٰ۔ یہ آیتیں چلتی جا رہی ہیں آگے، اور آگے جا کے ایک آیت آتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ لات و منات، عزا و حبل کے آستانوں پر ماتھا ٹیکنے والے پجاری کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہاں آؤ، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت روا بھی وہ ہے، دستگیر بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، عزتیں دینے والا، رزق دینے والا،
کائنات کا مالک خالق سبحان رحمان قادر عادل سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، تو کدھر بھٹک رہا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب ساری کائنات کے کام کرنے والا میں ہوں تو جب بھی عبادت کیا کر میری کیا کر، جب بھی جھکا کر میرے حضور، جب بھی سجدہ کیا کر میرے حضور، جب بھی رکوع کیا کر میرے حضور، در در کے آستانوں پر جا کے ماتھا نہ ٹیکا کر۔ میرا تعارف یہ ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پگھل گیا عمر قرآن کی ضربوں سے، توحید کی ضربوں سے پگھل گیا عمر۔ اپنے دل سے پوچھنے لگا کیا کروں، مان لوں یا بھاگ جاؤں؟ دل نے کہا خطاب کے بیٹے بہت بھاگے ہو، بہت بھاگے ہو، آج بھاگنے کی نہیں، آج ٹک جانے کی رات ہے، آج انکار کی نہیں، آج اقرار کی رات ہے۔ بہت انکار کیا ہے، عداوت کی ہے محمد کے ساتھ، لیکن پیدا کرنے والے کی جلالتوں کی قسم میں جتنا سچ جتنا حق اس کلام میں نظر آ رہا ہے کہیں اور یہ نظر نہیں آتا، بھاگنا کہاں ہے؟ میں کہا کرتا ہوں یہی آیات علماء اکرام کے لیے، مولانا آفتاب حیدر صاحب، یہ نکتہ آپ کی نظر، یہ میرے مطالعے کا حاصل آپ کی نظر، آپ اس کو اپنی نقابت، میری اجازت ہے اسے بیان کیا کیجیے۔ آپ سے بھی درخواست کروں گا ضائع نہ کیجیے گا، قرآنی نکتہ ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے نا، یہ فاروق اعظم کے سامنے طٰہٰ سے شروع ہوئی تلاوت بہن کی، اننی ان اللہ پہ آ کے فاروق اعظم ڈھیر ہو گئے، لیکن اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ پھر ہے آگے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہ پیچھے سے یہ اصل میں واقعہ چل رہا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، جناب کلیم بکریاں چراتے ہوئے صحرائے سینا کے دامن میں جا رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ ادھر آؤ، فخلعنا علیک، جوتے اتار کے آؤ، انا اخترتک، میں تجھے رسول بنا رہا ہوں، اخترتک، تجھے چن رہا ہوں، تجھے مختار کر رہا ہوں، تجھے نبی بنا رہا ہوں۔ انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، رسول بننے کے بعد پہلی وحی سن جو تیرے قلب پر، قلب کلیم پر نازل کی جا رہی ہے۔ فاستمع لما یوحیٰ، موسیٰ پر پہلی وحی جب آئی تو قرآن نے کہا فاستمع، موسیٰ سن، تیرے رب کا پہلا رابطہ تجھ سے ہو رہا ہے، اور وہ یوں ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ۔ کہیں میں پہنچا رہا ہوں بات کو، کہیں پہنچا رہا ہوں بات کو۔ جناب کلیم پر پہلی وحی آئی تو رب کائنات نے فرمایا اننی
میرے کلیم میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ فاروق اعظم کے سامنے جب پہلی وحی کی آواز فاروقی سماعتوں سے ٹکرائی تو مجھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کیونکہ فاروق اعظم مثل کلیم ہے، فاروقی جلالت مثل کلیم ہے۔ موسیٰ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور کہا گیا تجھے نبی بنایا جا رہا ہے، انا اخترتک، اور ان سے کہا گیا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے انا اخترتک، تجھے نبی بنا رہا ہوں۔ عمر کی سماعتوں سے جب یہی وحی ٹکرائی تو محمد کہتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حلقہ صحابہ میں بیٹھا ہوا ہر صحابی کوئی مثل کلیم ہے، کوئی مثل کلیم ہے اور کوئی مثل خلیل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، صدیق مثل خلیل ہے، عمر مثل کلیم ہے، صدیق مثل خلیل ہے۔ جیسے خلیل نے ذات وار دی معبود پر، صدیق نے ذات نچھاور کر دی محبوب پر۔ جیسے خلیل نے اولاد وار دی خدا کے حکم پر، ویسے کون جنہوں نے کچھ نہیں بچایا سب کچھ رسول اللہ پہ لٹایا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں توحید اور رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ کفار پہ خالد نے جو تلواریں نو توڑی، آقا نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہے۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ اے عقل کے مارو تم سنیوں سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے، اپنے پیر صحابہ ہے، اپنا تو مقدر ہے، اپنے پیر صحابہ ہے۔